السلام علیکم۔ کام کی ایک بات، 12 دسمبر میری زندگی کے لیے بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ یہ میری سالگرہ کا دن ہے، مائی برتھ ڈے، میرا جنم دن، اور میں اس کو اپنے انداز میں بہت ہی بھرپور طریقے سے خوش ہو کے مناتا ہوں۔ ہر دفعہ ایک نیا انداز۔ اس دفعہ میں اپنی سالگرہ کے موقع پہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی سچی کہانی سنا کے۔ میں سید شہزاد احمد 12 دسمبر 1963 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ میں نے اپنے خاندان میں بہت سی سالگرہ کے مزے لیے، لیکن کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں کسی کی سالگرہ نہیں منائی جاتی۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے احساس ہوا کہ ہم لوگ غریب ہیں اور یہ تقریب صاحب حیثیت لوگ مناتے ہیں، لیکن اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے والدین غریب تھے لیکن ہمیں بڑی خودداری سے پالا، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی چیز کے لیے احساس محرومی نہیں ہوئی، اور اسی لیے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے وقت گزرا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے خاندان میں، دوستوں اور محلے میں اور اسکول کالج میں کوئی غریب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں دل کا امیر تھا اور ہوں، اور مرتے دم تک رہوں گا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد ہر سال اپنے گھر والوں کے ساتھ سالگرہ مناتا تھا، کسی کو تکلیف دیے بغیر، کیونکہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے والدین نے میرے اندر خودداری اور فیملی ویلیوز کی اہمیت کو اچھی طرح اجاگر کیا، جو آج تک میرے اندر موجود ہے۔ اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں اپنے بچوں کے اندر اپنے خاندانی طور طریقوں کو اور خودداری کو منتقل کیا، اور ان کے اندر یہ چیزیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر اور خوشی ہوتی ہے کہ ہر سال میری سالگرہ دن میری ماں میرے لیے کچھ خاص میری پسند کا کھانا بناتی تھی۔ اللہ ان لوگوں کی مغفرت کرے اور ان لوگوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے، آمین۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی خوشی کو اپنی خوشی اور خواہش سے بہتر جانا، اور بہت سی رسومات نہ چاہتے بھی ان کی خواہش کی وجہ سے خاموش رہا، صرف ان کی خوشی کے لیے۔ میں نے اپنی شادی کے وقت اپنی ماں سے یہ کہا کہ آپ کا جو دل چاہے، جس قسم کی رسم کرنا چاہیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور آج بھی ان کا چمکتا چہرہ میرے سامنے رہتا ہے۔ میری شادی کی پہلی سالگرہ انہوں نے دھوم دھام سے کی، میں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، صرف ان کی خوشی کے لیے۔ پھر میرے بچوں کی سالگرہ کا دور شروع ہوا۔ سب گھر والے بڑی دھوم دھام سے بچوں کی سالگرہ مناتے تھے، میں کھاتا پیتا مہمانوں کے ساتھ گپ شپ کر کے خوب مزے کرتا تھا۔ سالگرہ وغیرہ اور تحفے تحائف سے میری خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی، میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک تو میری اوقات نہیں تھی، اور دوسرے ہوتی تو بھی میں ایسی فرسودہ رسومات میں غیر ضروری خرچے کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن جب میری ماں کو یہ پتہ چلا کہ یہ بے معنی تقریب ہے تو انہوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس پر فضول خرچی ختم کر دی۔ میری ہمیشہ اللہ سے یہ دعا رہی کہ مجھے دینے والا بنائے۔ دینے والا صرف وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے ہوں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے۔ کوئی مال سے کرتا ہے تو کوئی جان سے۔ اگر کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو کم سے کم ہر انسان ایک دوسرے کو دعا تو دے سکتا ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ میری نظر میں پیسہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کا استعمال اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس مقصد میں استعمال کیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی سالگرہ نہ منائے، ویسے میں ہوتا کون ہوں، دوسرے کے بچوں پر اپنی رائے کو اہمیت دینے والا۔ میں نے اپنی زندگی جی لی، وہ جو بہتر سمجھیں گے کریں گے۔ یہ بہت اہم دن ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ بچوں کو اس دن یہ احساس دلانا چاہیے کہ اپنی سالگرہ کی خوشی میں غریب لوگوں کا احساس کریں، اور ان کے ہاتھ سے صدقہ خیرات دلوانا چاہیے۔ کھانا بنوا کر ان کے ساتھ کسی ادارے میں دے کر آنا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ برقرار رہے اور وہ آگے اس جذبے کو بڑھائیں۔
مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جذبہ 5 سال سے بڑے عمر کے بچوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شعور کی سیڑھی پر اپنا قدم رکھ چکے ہوتے ہیں۔ سالگرہ منانے کے لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں: ڈیکوریشن، سجاوٹ اور کیک پر بہت زیادہ خرچہ نہ ہو۔ کوشش کریں وہ لوگ شامل نہ ہوں جن کو احساس محرومی ہو۔ بچوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے کہیں باہر لے جائیں تاکہ ان کو کچھ خاص لگے۔ سب گھر والوں کے لیے کچھ خاص کھانا کریں اپنی حیثیت کے مطابق تاکہ بچے کو اچھا لگے۔ اگر آپ اپنے قریبی لوگوں کو بلا رہے ہیں تو ان کے بچوں کے لیے تحفے تحائف تیار کریں اور بچے کے ہاتھ سے دلائیں۔ اس دن بچے کے ہاتھ سے کچھ صدقہ خیرات کرائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بچہ سالگرہ کو اپنے خاندان کی ایک روایت سمجھ کر اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو بچہ سالگرہ کو اپنے خاندان کی ریت و روایت سمجھ کر اس فرسودہ تقریب کو اپنے فرائض میں شامل کر کے ہر سال بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ اس کا تجربہ مجھے بخوبی ہو رہا ہے کہ کیسے یہ تقریب ہمارے یہاں کمپٹیشن بنتی جا رہی ہے، اور بچہ بھی یہ توقع کر رہا ہے کہ میں اپنی سالگرہ میں اس سے زیادہ کروں گا۔ بہتر ہے سالگرہ کا دن آنے سے پہلے بچے کو آہستہ آہستہ اس دن کی اہمیت بتانا شروع کریں تاکہ سالگرہ والے دن وہ اپنی سالگرہ سادگی سے اور پرجوش ہو کر منائے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی زندگی تو گزار لی، اب ہمیں نصیحت کر رہا ہے، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جو آپ لوگوں کے لیے بہتر لگا میں نے بتا دیا۔ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب یادیں خوشگوار ہوں تو اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ Happy birthday to you. Hello. Hi. Thank you. I like it. Hello. پہلے یہ کیک کھلائیں گے کس کو؟ حمزہ ماموں کو یا ہارون کو؟ حمزہ ہارون کو کھلاؤ، ماموں کو کھلاؤ، اٹھاؤ ماموں کو، اچھا تم لے لو، اچھا ماموں کو کھلاؤ۔ یہ لو یار پکچرز وہ تو بنا ہی نہیں رہی، بن رہی ہے۔ یہ لو حمزہ، یہ لو ہارون لو اس کو کھانے دے اپنا۔ آپ لوگ کو ڈبے میں دے دوں؟ نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ہارون۔ ہیلو، 2 سال پہلے ہارون میاں نے نانا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی پاکستان میں۔ آج نانا ہارون کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بہت اکنامیکل کیک لے کے آئے نانا، بٹ ہے ایکسپینسو۔ یہ ان کی ایکچولی یہ برتھ ڈے ان کی مین ہوگی جب ان کے بابا آ جائیں گے۔ ابھی ان کو نانا نے جسٹ نانا کے حساب سے برتھ ڈے کی انہوں نے۔ اوہ مائی گاڈ، زبردست، سیم پیس، ویری نائس پیس۔ ایک نانا کو کھلاؤ، ایک خود کھاؤ، جلدی نانا کے منہ میں دو ہلکا سا۔ شاباش، پہلے نانا کھلائیں گے۔ بیٹھو، ارے برتھ ڈے بوائے، ہلکا سا برتھ ڈے، چھری نہیں، یہ لو، ویری گڈ۔ اب نانا کو کھلاؤ، سیدھے ہاتھ سے، یہ والا، یہ چھوٹا سا ٹکڑا کھلاؤ، جلدی دو تو بس۔ الفا ڈالی بریوو، واو، نائس برتھ ڈے مسٹر ہارون میاں، ہیپی برتھ ڈے، جنم دن مبارک ہو۔ نانا کو تو بالکل ایسا لگ رہا ہے، نانا بالکل آؤٹ ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می،
मुझे भी तो टेस्ट करा। मुझे भी तो टेस्ट करा। क्या केक है भाई, खींच के दूध तोड़ना है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सामने आओ, जल्दी जल्दी आओ। कौन है भाई बताओ। ये नजर रुक जाए, ये मिसाल जो लीला। कहलाए, और लोग किधर है भाई? हजारों साल ये मेरी है। जिंदगी की गाड़ी चाहे कितनी भी मुश्किल रास्ते से गुजर रही हो, अगर पापा साथ हैं तो हर सफर आसान हो जाता है। कहने वाले ने बहुत खूब कहा है। जहां तक मेरा मुशाहिदा है कि मैंने जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर रब का करम था, उसे आजिज पाया। पूरी अकल के बावजूद बस सीधा साधा सा बंदा, बहुत तेजी नहीं दिखाएगा, उलझाएगा नहीं, रास्ता दे देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा, सिंपल बात करेगा। मैंने हर करम हुए शख्स को मुखलिस देखा, इखलास से भरा हुआ, गलती को मान जाता है, माजरत कर लेता है, सरेंडर कर देता है। जिस पर भी करम हुआ है मैंने उसे दूसरों के लिए फ़ायदेमंद देखा। और ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़ात से किसी को नफ़ा हो रहा हो और अल्लाह आपके लिए कुशादगी को रोक दे, वो और ज़्यादा करम करेगा। मैंने हर साहिब करम को एहसान करते देखा है, हक़ से ज़्यादा देता है, उसका दर्जन 13 का होता है, 12 का नहीं। अल्लाह के पहिए को चलाने के लिए आप भी दर्जन 13 का करें और अपनी ज़िंदगी में अपनी कमिटमेंट से थोड़ा ज़्यादा एहसान कर दिया करें। नहीं तो क्या होगा, हिसाब पे चलोगे तो हिसाब ही चलेगा। दिल के कंजूस के लिए कायनात भी कंजूस हो जाती है, दिल के सखी के लिए कायनात खजाना है। आसानियाँ दोगे आसानियाँ मिलेगी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और सबक आमोज भी। फी अमान अल्लाह। मुझ पे बड़ा एहसान किया है, सब कुछ मुझ